بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عثمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈینٹسٹری ود ڈاکٹر عثمان۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے واٹ از کیپ اور کراؤن ان ڈینٹسٹری، کہ ڈینٹسٹری کے اندر کیپ اور کراؤن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کیپ اور کراؤن لگانی۔ اکثر سنا ہوگا جب بھی آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں یا پھر آپ کے دانت کے اندر روٹ کینال ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس کروائیں یا کسی بھی پروفیشنل سے کروائیں یا ہاسپٹل سیٹنگ سے کروائیں، تو وہ لوگ آپ کو سجیسٹ کرتے ہوں گے کہ آپ کو اس پہ کیپ لگانا چاہیے یا پھر کراؤن لگانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ کیپ اور کراؤن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے دانت پہ لگانے کی اور وہ کس لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم اپنے دانت کے اندر کوئی کیڑا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم روٹ کینال ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جڑوں کی صفائی ہوتی ہے، ورنہ وہاں سے انفیکشن ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دفعہ کیڑا لگ جائے، جیسا ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر جب ہم ڈینٹل کیریز، کیڑا لگنے کو ڈینٹل کیریز کہتے ہیں، جب ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی تو ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ irreversible ڈیزیز ہے۔ تو یہ ایک دفعہ اگر لگ جاتی ہے اور کیڑا آپ کی جڑوں تک مینس پلپ چیمبر تک، جہاں پہ آپ کی نروز ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ پھر پین کرتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں روٹ کینال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی آپ کی جو پلپ چیمبر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی نروز ہوتی ہیں دانت کی، وہ خراب ہو گئی ہیں، وہاں پہ انفیکشن ہو گیا ہے۔ تو جب ہم روٹ کینال کرتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کی جڑوں کی جو دانت کی روٹس ہوتی ہیں، روٹس کو کہتے ہیں جڑیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، ان کو کلین کرتے ہیں۔ کلین کرنے کے بعد ہم ان کو پیک کرتے ہیں، کیونکہ دانت ابھی مضبوط ہے، ہڈی کے اندر آپ کے کام آ سکتا ہے۔ تو اس کو روٹ کینال کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ دانت کو بچا لیا جائے۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، خالی پین کو دور کر دیا جائے آپ کے، تو وقت کے ساتھ ساتھ دانت ہلنے لگ جائے گا اور انفیکشن کی وجہ سے ہڈی گلے گی اور جلدی ہلنے لگ جائے گا اور جلدی گر جائے گا۔ تو روٹ کینال ایک طریقہ ہے جس سے دانت کو بچایا جا سکتا ہے، کہ اگر کیڑا لگ گیا ہے اور وہاں پہ پین ہے، کیونکہ ابھی اگر آپ ینگ ایج میں ہیں، اگر آپ 40-45 کی ایج میں بھی ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ ہیں، سم ٹائم سے بھی دیکھا گیا ہے تو لوگوں کے منہ میں دانت ہوتے ہیں اور ان سے وہ پراپر کام لے رہے ہوتے ہیں اور فنکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دانت کو بچانے کے لیے روٹ کینال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم روٹ کینال کرتے ہیں اور جڑوں کی صفائی کرتے ہیں آپ کی، تو دانت کے اندر ایک مصنوعی، ہم باہر سے ایک آرٹیفیشل پروڈکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں یا آرٹیفیشل مٹیریل ڈال رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں کی جڑوں کو سیل کرتا ہے، تاکہ وہاں پہ کوئی چیز جا نہ سکے۔ اور وہ جائے گی کہاں سے؟ وہ جائے گی وہاں سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا ہم پانی پیتے ہیں، تو جب ایک چیز ہم نے کھولی، اس کو کلین کر دیا، تو اس کو واپس بھی پیک کر دیں، تاکہ اس کے اندر اگر انفیکشن جائے گا یا پھر کوئی بھی باہر کی چیز جو آپ کھائیں گے، پیئیں گے، منہ میں جو بھی چیز آپ لیں گے کھانے کے لیے، تو وہ ساری پارٹیکل وہاں جانے کے چانسز ہوں گے، اور آپ کی روٹس کا کنیکشن ڈائریکٹ آپ کی پھر باڈی کے ساتھ ہے پوری، تو وہاں پہ دوبارہ ریکرنٹ انفیکشن ہونے کی۔ اب اس پروسیجر کو فیلئر سے بچانے کے لیے ہمیں پروڈکٹ چاہیے ہوتے ہیں جس سے ہم آپ کی جڑوں کو، جو ہم نے روٹ کینال کے اندر کلین کی ہیں، ان کو سیل کریں اور اوپر سے آپ کے دانت کو سیل کر دیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جڑوں کو سیل کرتے ہیں مٹیریل ڈال کے، پھر اس کے بعد آپ کے دانت کو اسی جیسی شیپ دینے کی کوشش کرتے ہیں فلنگ مٹیریل سے۔ فلنگ مٹیریل مطلب بھرائی دانت کی اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانت ویسی شیپ اختیار کر لے جیسے پہلے تھا۔ اب جب دانت آپ کی شیپ اختیار کر لیتا ہے تو ڈینٹسٹ یا کوئی بھی پروفیشنل آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوگا کہ آپ اس کو کچھ ٹائم بعد، اس پہ 1 ویک 2 ویک بعد آ کے اس پہ کیپ لگوا لیں۔ کیپ کے لیے آپ اس کا سائز دے جائیں۔ یہ کیوں ضروری ہے اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے آپ کا دانت کو فلنگ کر کے سیل تو کر دیا روٹ کینال کے بعد، مگر یہ ایک آرٹیفیشل باہر ایک فورن پارٹیکل ہے نا، مینس ہم نے ایک مصنوعی چیز آپ کے دانت کے اوپر لگا کے اس کو سیل کیا ہوا ہے۔ یہ قدرتی طور پہ نہیں ہے جو ہمارے دانت کا اسٹرکچر ہے، کیونکہ وہ ایک نیچرل، وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، تو اس کے اندر کوئی پوروسٹی نہیں ہوتی۔ تو فلنگ مٹیریل جو ہوتے ہیں اس کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز، کچھ ٹائم کے بعد، 1 مہینہ 2 مہینے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک بھی چل جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ پین دوبارہ اٹھنے لگ جاتا ہے۔ کیوں اٹھنے لگ جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں سے ایسے چانسز ہوتے ہیں فلنگ میں کہ وہ لیک رہ جائے یا لیکیج ہو جائے۔ یہ اس میں ڈینٹسٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ ایک طریقہ کار ہی ایسا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک آرٹیفیشل چیز ہے، چاہے وہ جتنی بھی اچھی کوشش کرنے کی کوشش کر لیں، مگر چانسز ہوتے ہیں کہ روٹ کینال فیلئر میں چلا جائے جب تک آپ کیپ نہیں لگاتے دانت کے اوپر۔
अब कैप वो चीज़ होती है जो दांत को अब रूट कैनाल होने के बाद जब आपने फिलिंग कर दी, उसको मसनूई तौर पर फिल्ड कर दिया, तो उसके बाद हमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए, कि वो जो ट्रीटमेंट हमने किया है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए चले, वो फेलियर में ना जाए, उसके लिए कैप की ज़रूरत होती है। वो उसमें कैप लगता कैसे है, हम वो जो फिलिंग होती है उसी को कट करते हैं, उसके बाद उसका कैप का साइज़ लेके दांत के मटेरियल जैसा, दांत की शेप के जैसा कैप लाइक स्ट्रक्चर उस पर बिठा के उसको सील कर देते हैं। और सील कैसे करते हैं, हमारे पास डिफरेंट सीमेंट्स मटेरियल होते हैं जिनसे वो चिपक जाता है वहाँ पे। अब ये जो कैप होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम लोग एज अ डेंटिस्ट पेशेंट को ये मशवरा दे रहे होते हैं कि आपको इस पे कैप लगाना चाहिए, तो पेशेंट हमसे ये सवाल करता है कि मेरे पेन नहीं हो रहा है और मेरा दांत जो शक्ल में आ गया है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो ये जो रीज़न हमने जो डिस्कशन की है कि कैप क्यों ज़रूरी है और क्यों लगाना चाहिए, ये थी। अब हम बात करते हैं कैप कितने टाइप के होते हैं और क्राउन कितने टाइप के होते हैं। कैप और क्राउन दोनों एक ही चीज़ है। क्राउन मीन्स जो दांत का ऊपर का पोर्शन होता है उसको कहते हैं, और कैप भी उसी को जो दांत को कवर कर लेता है। अब कैप हमारे पास बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है मेटल का क्राउन, जो बिल्कुल सिल्वर कलर का होता है, वो मेटल का बना हुआ होता है। एक होता है मेटल विद पोर्सिलीन, जो कि दांत के कलर का होता है, बिल्कुल टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है मोरलेस। और एक होता है जरकूनिया का, वो भी टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, टूथ के कलर का ही होता है, उसके अंदर अलग नहीं लगता। अब इन तीनों के अंदर जो मेजर मेजर डिफरेंस है, एक तो कॉस्ट का है इन तीनों के अंदर, दूसरी चीज़ इनकी स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, कितने मजबूत होते हैं उस चीज़ का डिफरेंस है, और कितना दिखने में एस्थेटिकली ये लोग कितने, कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, इसके अंदर डिफरेंस है। देखिए, अगर जो मेटल वाला था, सबसे पहले हम लोग मेटल वाला यूज़ करते थे और मेटल वाला अभी भी यूज़ करते हैं सम कुछ जगहों पे, मगर वो इस पोस्टीरियर थी, जितने भी आपकी दाढ़ें होती हैं उनके लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मेटल है। उसके बाद जो आपके उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है पोर्सलीन फ्यूज टू मेटल। वो पोर्सलीन और मेटल दोनों से बना हुआ होता है। उसके ऊपर की कवरिंग जो होती है वो दांत की तरह की होती है, पोर्सलीन के मटेरियल की बनी हुई होती है। अंदर जो उसकी इनर साइड होती है उधर मेटल लगा हुआ होता है, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। इसी तरीके से, और जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, चाहे वो स्ट्रेंथ की बात से करें हम, चाहे वो कलर के एतबार से बात करें, चाहे वो एस्थेटिकली बात करें, वो जरकूनिया है। मगर जरकूनिया क्राउन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और वो मटीरियल, मगर वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है वो वही होता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि हमारे पास जो डेंटिस्ट्री के अंदर कैप और क्राउन होते हैं वो क्या होते हैं और वो क्यों ज़रूरी होते हैं, और उसकी कितनी किस्में होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, जिसकी तरह आपको, ताकि इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में पता हो कि अगर डेंटिस्ट आपसे ये बात कहता है कि आपको कैप लगाना चाहिए, तो वो क्यों कहता है, क्या उसके फ़वायद हैं और क्या उसकी सिग्निफिकेंसेस हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको प्रोवाइड की है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।